چھوٹی سی بات، اگر رمضان کا صرف ایک روزہ چھوڑ دیا جائے تو کیا پتا ہے اللہ کے یہاں وہ کتنا بڑا نقصان بن جاتا ہے۔ آج کا یہ سبق آپ کو رلائے گا نہیں لیکن اندر سے جگہ ضرور دے گا۔ پلیز اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، اسلام زندگی کو سدھارنے کا طریقہ ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سب سے پہلے ایمان، پھر نماز، پھر زکوٰۃ اور اس سب کے بعد روزے کا درجہ آتا ہے۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، روزہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو۔ یعنی اللہ ہمیں بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ ہمیں بہتر انسان بنانا چاہتا ہے۔ اسلام میں رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہے، یہ سنت نہیں، یہ نفل نہیں، یہ اللہ کا سیدھا حکم ہے۔ اور جو شخص بنا بیماری، بنا سفر، بنا کسی مجبوری کے صرف لاپرواہی سے ایک بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے یہاں بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم سنو اور دل میں بیٹھاؤ۔ جو شخص بنا کسی مجبوری کے رمضان کے ایک روزے چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ اس کے بدلے پوری زندگی بھی روزہ رکھے تب بھی اس ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سوچو، ایک روزہ اور پوری زندگی بھی کافی نہیں۔ روزے میں بندہ صرف کھانا نہیں چھوڑتا، صرف پانی نہیں چھوڑتا، بندہ اپنے نفس کو جھکاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے کے ہر عمل کا بدلہ مقرر ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سوچو، جب اللہ خود بدلہ دینے والا ہو تو اس عبادت کی قیمت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں، رمضان ریسٹ بٹن ہے۔ روزے کی دو خوشیاں۔ پہلی، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا۔ جہنم سے ڈھال۔ روزہ جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے اور قیامت کے دن خود روزہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے میری وجہ سے اپنی خواہش چھوڑ دی۔ لیکن یاد رکھو، اگر روزہ رکھ کر بھی زبان جھوٹ بولے، غیبت ہو، گالی ہو، جھگڑا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس بندے کا بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جو روزہ رکھ کر بھی بری باتیں نہیں چھوڑتا۔ اور ایک اور سخت بات، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کا اصلی فائدہ، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، نفس پر کنٹرول دیتا ہے، اللہ کے قریب لاتا ہے۔ روزہ انسان کو جانوروں سے اوپر اٹھاتا ہے اور فرشتے کی صفات کے قریب لے جاتا ہے۔ اب ایک سوال، کیا ہم واقعی روزہ رکھ رہے ہیں یا صرف بھوک برداشت کر رہے ہیں؟ اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی چھو لیا ہو تو کامنٹ میں انشاءاللہ لکھ دو اور چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ یہاں دین صرف سنایا نہیں جاتا، دل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں روزہ سمجھنے اور روزہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔